تعلیمی حوالے سے ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں یہاں پر اکیڈمیز میں جو بھی ہم پڑھ کر آئے ہوتے ہیں اس میں پریکٹیکل بہت ساری چیزیں جو کم ہوتی ہیں. ہم حسب منشا جو پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں پھر وہ مضامین نہیں شامل ہوتے ہیں, ہمارے کورس میں وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی پڑھائی تو کرنا ہوتی ہے اور بہت سارے شوق ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اس پڑھائی کی دور میں, لیکن پھر جا کر ہمیں وہی حاصل وصول ہوتا ہے انٹرنشپس یا پھر سیکھنے کا مرحلہ پھر دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے. لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو یہاں پہ تھوڑی سی انڈیپینڈنس دیتی ہیں, آزادی دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی کرنا چاہیں, چاہے وہ آپ کا مشغلہ ہے, چاہے وہ آپ کا پسندیدہ مضمون ہے, اس کو آپ آگے لے کر چل سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر الطاف اللہ خان, ڈین آف ہیومینٹیز اینڈ پروفیسر آف میس کمیونیکیشن, قومی و بین الاقوامی یونیورسٹیز میں فرائضی منصبی سر انجام دے چکے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اور سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ جیسے ہمارا تعلیمی نظام ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سپیس ہے, خلا ہے, ہمیں اپنی مرضی کے مطابق سبجیکٹ چوز کرنے کی نہیں ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے. جو ہماری کورس آؤٹ لائن میں دیا گیا وہی پڑھنا ہے اور اینڈ پہ اس کے ایگزام دینے, اور جو شوق ہے یا جو ہم کسی میں انٹرسٹ ہے وہ سب چیزیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور لبرل آرٹس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اگر آپ ہمیں. جی, اصل میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے, خاص طور پہ اعلیٰ تعلیمی نظام ہے, وہ کسی زمانے میں بہت سبجیکٹ اسپیسیفک ہو گیا اور اس کو پھر ہم نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ ایک ٹنل بن گئی کہ جس میں آپ ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں تو اس سے آپ وہی چیز بن کے نکلتے ہیں جو اس کورس اور سلیبس میں دیا گیا ہے. جس کے فائدے تو ایسا ہوا تھا کہ روبوٹکس ہو گیا, آپ جس کام کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں. نیچرل سائنسز میں کسی نہ کسی حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ بھئی اچھا ہے, اگرچہ وہاں بھی نہیں تھا, لیکن دنیا کے اور سے ملکوں میں لبرل آرٹس ایجوکیشن جو ہے وہ رائج ہے. تو وہ بیسکلی انہی چیزوں کو صحیح رکھنے کے لیے ہوتا ہے. ایک تو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے جو سیٹ پیٹرن ہے, جو فرض کریں آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں یا آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں, تو آپ بایولوجی والے ہسٹری لے سکتے ہیں یا میتھس کام لے سکتے ہیں اور یہ ادھر جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو بہت فروغ ملتا ہے کہ آپ چیزوں کے بعد جب آپ ایک موضوع سے زیادہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز بڑھ جاتے ہیں, اور ان آپشنز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آن کیمپس بھی انٹیگریشن زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جانتے بھی ہیں. اور ایک جو ہم کرتے ہیں کہ آپ میجر جو ہے اپنا ریگولر کر سکتے ہیں بعد میں, تو وہ ٹائم جو آپ گزارتے ہیں تھوڑا, تو اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر سے آئے ہیں, پیئر پریشر ہوتا ہے, پیرنٹس پریشر ہوتا ہے کہ جی یہ بن جاؤ, میڈیسن نہیں کیا, انجینئرنگ نہیں کی تو فلاں چیز لے لو. تو اسٹوڈنٹس کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کی اپنی صلاحیت کہاں پہ ہے, ان کا انٹرسٹ کہاں پہ, تو وہاں جا کے وہ اس ٹائم میں ڈیسائیڈ کر سکیں کہ میجر یہ ہونا چاہیے. ٹرولی ایسا ہی. اچھا, اگر ہم دیکھتے ہیں کریٹیکل انالیسس یا تھنکنگ کی آپ نے بات کی ہے, اس میں بہت ہیلپ ملتی ہے کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا واسٹ ہو جاتا ہے, ہم ساری اپنی ڈومین سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن والدین یہ نہیں سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ پیسے کس میں زیادہ بن رہے ہیں. فیملی میں اگر کوئی کسی ڈسپلن میں زیادہ ارن کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچے نے اسی فیلڈ میں جانا ہے. تو یہ آپ نے ٹرولی کہا کہ پیر پریشر ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ مارکیٹ کی بھی ہونی چاہیے. مارکیٹ اب اس طرح سے نہیں رہی جس طرح سے ہے. جیسے اگر آپ ڈاکٹر ہیں میڈیسن میں تو ایک بہت چھوٹا گروپ اس میں جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی اتنی ایشورنس نہیں ہے جابس کی. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ فورس ہے, اس کو آپ 2-3 سبجیکٹس میں چلا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں ڈی سینٹرلائز ہو گیا سب کچھ, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2-3 مضامین میں ہی پڑھیں, اور اگر آپ ان میں نہ آئیں تو پھر آپ 2-3 اور رکھے ہوئے ہیں اپنے ان میں جائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ لبرل آرٹس ایجوکیشن جو آپ کو ایک مکس دیتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ کے حساب سے بھی ابھی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ایریاز میں آپ کا ہو انپٹ ہو اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ جو آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں بڑی مکس اسکلز چل رہی ہیں. جیسے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ بزنس لگ رہا ہے, بالکل بہت سے لوگ لے رہے ہیں. اب یہ وہ پرانا پیٹرن نہیں ہے کہ آپ ایک ڈگری لیں گے تو اس میں آپ کا سب کچھ بن جائے گا. والدین کا تو اپنا ایک ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر زندگی گزاریں اور اس کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ینگ لوگوں کا بینٹ آف مائنڈ ہی نہیں ہوتا اس طرف, جو کہ بعد میں شاید نقصان دہ ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کلی طور پہ آپ جس چیز کی آپ شاعر بننا چاہتے ہیں آپ شاعر بن جائیں, یو کین ڈو دیٹ آلسو, لیکن بہر صورت اتنا تو ہونا کہ
جو موضوع آپ پڑھ رہے ہیں ڈومین بتاؤ ہمیں ہماری کہ اگر اس میں جائیں گے تو تھوڑا فائدہ ہی ہوگا, نقصان تو obviously نہیں ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہماری آپ نے اس سے آپ کی یونیورسٹی ہے اس پہ آفر کروا رہی ہے سب چیزیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمیں کیمراز جو ہے وہ ہینڈلنگ بھی لاسٹ سیمسٹر میں جا کر دی جاتی ہے, اور سبجیکٹ چینج کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں جا کر پتہ نہیں پرنسپل سے کس کس کے سگنیچر کروانے کے بعد پھر وہ چیزیں ایک سبجیکٹ سے بھی آنا پڑتا ہے, لیکن ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں. تو یہ ایک پیٹرن آپ نے سٹارٹ تو لیا ہے, انیشیٹو تو ایک طرح سے لیا ہے جس سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اسٹوڈنٹس کو. تو باقی یونیورسٹیز اس پہ کیوں نہیں آگے آ رہی؟ باقی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارے یہاں ایک تو ہے کہ آپ کو اگر یہ سسٹم چلانا ہے تو یو ہیو ٹو ڈی سینٹرلائز پاور, کہ آپ ایک بندے کے پاس جائیں گے اس سے اجازت لیں گے. یہاں پہ آپ کے انسٹرکٹرز یا چیئرز ڈینز یہ سب آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ جو ہے اور ان کو ہیلپ چاہیے کہ وہ کریئر کاؤنسلنگ ان کو ملے. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے, کریئر کاؤنسلنگ بہت ہوتی تو ہر جگہ ہے, لکھی تو ہر جگہ جاتی ہے, لیکن لکھی جاتی ہے ہوتی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں کافی اسٹوڈنٹس بھی, ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, کریئر کاؤنسلر علیحدہ بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں ان کو یہ کرنا ہے تو کاؤنسلر ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, دس وڈ بی مور بینیفیشل فار یو. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے, اور میرے خیال میں ایک ڈیسیجن میکنگ کو آپ بہت ٹاپ پہ نہ رکھیں, جیسے آپ نے کہا نا ایک بندے سے جا کے پوچھنا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک بندے پہ نہیں ڈیپینڈنٹ, چیئر بعض اوقات ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, کاؤنسلرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, یو کین گو ٹو دا اسٹوڈنٹس آفس, تو وہ سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں یونیورسٹیاں اسٹوڈنٹس کی نہیں ہونی چاہیے, مطلب کیونکہ انہیں کے لیے تو بنی ہوئی ایسے ہی ہے بالکل اس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ ایک بندے پہ نہیں ہمیں رہنا چاہیے. والدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں بیسیکلی کہ یہ چیز ٹھیک ہے, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے, اس کے رزلٹ زیادہ اچھے فروٹفل آ جائیں گے. تو مجھے آپ بتائیں گے لبرل آرٹس ہم کہہ سکتے ہیں ایک ویسٹرن کنسیپٹ ہے, اس کو لے کر آ رہے ہیں. کوئی بھی چیز اگر شروع میں ہم اس کو لے کر آتے ہیں پاکستان میں تو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. رادر دین اگر یونیورسٹیز اویئرنیس دے رہی ہیں, اگر یونیورسٹیز بتا رہی ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہے, ان کی ڈومین واسٹ ہوگی, ان کے پاس زیادہ علم آئے گا, لیکن ہمیں والدین کو ہوتے کہ یہ پڑھائی سے ہٹ جائے گا, فوکس اس کا ذرا ڈسٹریس ہو جائے گا, اس لیے کیا کہیں گے؟ نہیں, پڑھتے تو ہیں اسٹوڈنٹس, مطلب وہ کچھ اور تو نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے یہاں بھی جو HEC کی نئی پالیسی آئی تھی تو اس میں ہمارے لبرل آرٹس کو تھوڑا اس کو پرابلمز ہو رہے تھے کہ وہ سبجیکٹس کم ہو گئے اس طرح سے. لیکن ہم نے جب HEC سے بات کی تو دے ویری گریشیسلی اگریڈ ٹو آر پروپوزل, اینڈ مطلب ہمیں یہ تو نہیں ایک مڈل گراؤنڈ مل گئی جس پہ ہم مطلب اپنا لبرل آرٹس کا اسٹرکچر بھی پورا رکھ سکتے ہیں اور HEC کی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ یونیورسٹیوں کو تھوڑا انیشیٹو لینا چاہیے کہ اگر کوئی نئی چیز آتی ہے تو یونیورسٹی ہے نا, سیٹس آف لرننگ ہے, نالج پروڈکشن سسٹمز ہیں, تو ان کو یہ نہیں آ گیا ٹھیک ہے بس اس طرح سے شروع کر دو, کیونکہ یہ جو علم ہے یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے بن کے پڑا ہوتا ہے یا کسی نے آپ کو کاغذ بھیج دیا اس کو اٹھا لیں. تو آئی تھنک نیگوسیشنز ہونی چاہیے. اور ایک میرے خیال میں لاہور میں بہت زیادہ یونیورسٹیاں ہیں, تو میرے خیال میں ایک آپس میں کولیبریشن میٹنگز وغیرہ یہ بھی زیادہ بالکل ہونی چاہیے اس طرح سے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہم نے خود بھی پڑھا ہوا ہے, آپ بھی اس کے ڈین پروفیسر بھی ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو ہمیں پریکٹیکلی اتنا توجہ نہیں دی جاتی رادر دین تھیوریٹیکل, کہ بس پڑھا دیا, اس پہ ہم نے ایگزامز دیے, اور پریکٹیکلی جا کر ہم بہت ساری یونیورسٹیز میں آپ کی اچھے اگر یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ کچھ اور طرح کے پریکٹیکلز ہیں, لیکن جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں کہیں نہ کہیں بہت ساری پرابلمز دیکھنے کو پڑتی ہیں ہمیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو لیول ہے وہ تھوڑا محدود کر دیا جاتا ہے, صرف پڑھائی پر فوکس دیا جاتا ہے رادر دین کہ آپ کچھ پریکٹیکلی اس طرح سے لے کر آ جائیں. اچھا, ایز این آپ جس سے پروفیسر ہیں میس کمیونیکیشن میس میڈیا کے, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بچوں کو کیا ایڈوائز کر رہی ہے؟ ایک چیز کا اسکوپ ہوتا ہے, ایک چیز اپنے بوسٹ یا عروج پر رہی ہے ہمیشہ سے جو میس کمیونیکیشن ہے, اب آ کر اس طرح سے بوسٹ نہیں ہے. بہت سارے بچے ہیں جو بے روزگار ایک طرح سے میں کہہ سکتی ہوں, ان کو اس طرح سے جابز نہیں مل رہی ہوتی ہیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں, ایک تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کو جو مانیٹائز کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو, لیکن اس کے مانیٹائزیشن کا طریقہ بڑا عجیب ہے. جیسے مجھے ہر رات کو ایک یوٹیوب چینل جو ہے اس کا کوئی دوست ہماری عمر کا بندہ یکدم کہتا ہے میں یوٹیوب پہ جا کے مشہور ہو جاؤں گا, نہیں ہو سکتا, دس از ناٹ دا ٹائم. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ٹریننگز بھی کچھ آفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اچھے طریقے سے یوز کر سکیں. کیونکہ اگر آپ وہ میں اکثر کہتا ہوں, مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میرا ابا ہے
کوئی کام نہیں کرتا, اس کے 75,000 لائکس تھے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. تو ٹک ٹاکس جو ہیں تو لیکن ان کو بہت میننگ فلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو مونیٹائزیشن ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی, تو ڈیجیٹل جرنلزم کو جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مین اسٹریم جرنلزم کو ڈیجیٹل جرنلزم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز اے پراپر فارم آف جرنلزم. اور بالکل کر رہے ہیں, بہت سارے مین اسٹریم میڈیا ہیں ان کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں جن کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں اور جس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری بھی ہو گیا. مجھے لگتا ہے ضرورت وقت ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہے. اچھا, ضرورت وقت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لبرل آرٹس بھی آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت وقت ہے اب؟ جی میرے خیال میں تو بہت ضروری ہے. میرے خیال میں جب ہم آئے تھے نا ابھی جو انڈر گریڈ پروگرام ہمارے 4 سال کا شروع کیا تھا, پہلے BA ہوا کرتا تھا, پھر آپ MA کیا کرتے تھے, اب آپ ہاں جی ابھی BS آ گیا. تو میرا خیال اس کی ایسنس یہی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے رکھیں کہ اسٹرکچر اس کا اس طرح سے ہو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چوائسیز زیادہ کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, کچھ یونیورسٹیوں کا, کچھ جو ہمارے ماہرین تعلیم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک فکس پیٹرن سے اگر ہٹیں گے تو پھر شاید نالج کم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ نالج بڑھتا ہے, آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے. اور دوسری ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آج کل خاص طور پہ جو میڈیا کا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا ریولوشن ہے, فیک نیوز اینڈ آل دیز تھنگز آر گوئنگ آن, تو اس میں ایک ایتھیکل خلا پیدا, اور خاص طور پہ چیٹ GPT وغیرہ آ گیا ہے, نقلوں کے رجحان مطلب شاید عروج پہ ہیں. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایتھکس کو لائیں. ایتھکس کہاں سے آتی ہے؟ ہیومینٹیز سے آتی ہے, مطلب آپ وہ پڑھیں. تو آپ کو ابھی بہت ضروری ہو گیا کہ آپ اس کو کریں کہ آپ لبرل آرٹس ایجوکیشن کی طرف جائیں. اور دوسری بات یہ کیمپس کوہیژن میں بہت مدد ملتی ہے کہ ہر کوئی اپنے خانے میں نہیں بیٹھا ہوتا, لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, انٹر ڈسپلنری کولیبریشن بڑھتی ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل فلیکسیبلٹی شاید بڑھ جاتی ہے. جس طرح سے مارکیٹ میں ہم دیکھیں اگر کسی ایک چیز سے تعلق ہے ہمارا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سیکھنے میں, اڈاپٹ کرنے میں اسپیسیفکلی. تو جیسے دیکھیں اگر ہم انجینئرنگ کا کوئی بچہ ہے, میڈیکل کا ہے یا سم تھنگ ہیومینٹیز کا ہے, تو وہ کہے کہ اگر مجھے میوزک سیکھنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ والدین جلدی پرمیشن دیتے ہیں کہ ہاں تم وہ بھی رکھ لو یا اس طرح سے کر لو کہ دھیان ہٹ جائے گا. ہسٹری پہ تمہیں اگر انٹرسٹ ہے وہ جا کر وہ کر لو پک. تو بہت ساری چیزیں ایک لیک تو کرتی ہیں ابھی, بہت زیادہ اڈاپٹیشن تو نہیں ہے اس کی. نہیں وہی ہے نا کہ جب میری بعض اوقات جو کورسز ہیں اس میں بایو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بزنس کے اسٹوڈنٹس اس کو لیتے ہیں, سوسیولوجی کے لیتے ہیں, اور آپ یقین کریں بعض اوقات تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اینڈ دے تھنک دیٹ دس ووڈ ہیو بین اے بیٹر چوائس فار دیم. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, اف دے لائک اٹ, لیکن آپ کو ایک اوپننگ ملتی ہے جس سے آپ, اور دوسری ایک آپ ایک انسان کے طور پہ بھی آپ کی سیٹسفیکشن ضروری ہوتی ہے. جیسے آپ نے میوزک کا کہا, پرفارمنگ آرٹس ہے, میوزک ہے, پینٹنگ ہے, یعنی جس کو ہم بہت ساری چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیشن یا پھر شوق کے طور پر, لیکن وہ نہیں ہو سکتا ہمارے سے. ہمارے ہاں ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں ایک جنت ہے میرا خیال ہے یہ یونیورسٹی. ہم لوگوں کو تو ایک طرح سے وہ اس طرح سے گیپ میں سے گزر کر آنا پڑا ہے کہ اب وہ چیزیں شوق جو ہے نا وہ سائڈ سوٹ پہ ہو گیا, بھول گیا ہے کہاں پہ کیا تھا. ایز ڈین مجھے جو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا میرے پاس وہ یہی آتے ہیں, میوزک والے اور یہ جو پرفارمنگ آرٹس والے ہوتے ہیں یعنی پینٹنگ وغیرہ والے ہوتے ہیں. یہ سارے آتے ہیں کہ کبھی ان کی کلاس نہ لگے تو یہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا روم نہیں ہے ہمارے. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی دوسرے سبجیکٹ کے آپ کے پاس 20 اسٹوڈنٹ آ گئے ہوں کہ جی ہمارا کمرہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے پیشن ہوتا ہے ان کا, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ سیکھنا ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اس ٹائم کو. بالکل اس طرح سے. اچھا میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, لبرل آرٹس کی اگر ہم بات کریں یونیورسٹی میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ایسا ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے 1 یا 2 اسٹوڈنٹس ہیں صرف, تو اس کے لیے الگ سے ٹیچر سم تھنگ اس سے باقاعدہ طور پر سیپریٹ اس کے لیے کلاسز ہوتی ہیں یا پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو کچھ اور دیکھ لو یہاں پہ بھی کلاسز ہو رہی ہیں؟ ہاں نہیں, ہمارا جو منیمم ہے وہ 3 یا 5 ہوا کرتا ہے اسٹوڈنٹس, مطلب مختلف لیول کے کورسز کے لیے. لوور لیول 5 ہوتا ہے, ہائر لیول پہ 3 ہوتا ہے. پھر انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کورسز بھی آفر کیے جاتے ہیں. مطلب نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم 3 اسٹوڈنٹس تو مل جاتے ہیں. اور ایون یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے اتھارٹی کی, وہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس 2 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ نارملی آپ کہتے ہیں بھائی 2 اسٹوڈنٹ, تو اگر چیئر لکھ دے کہ مجھے یہ کورس چاہیے کیونکہ یہ اہم ہے ان 2 اسٹوڈنٹس کے لیے, تو وی الاؤ دیم دیٹ کورس. بہت سے میرے سے گزر کے جاتی ہیں چیزیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اکیڈیمکس والے ان کو کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کم ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ چاہیے, تو وی الاؤ دیٹ.
زبردست، یہ بہت ایک اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ترستے رہے ہیں، میں یہ ورڈ یوز کرنا چاہوں گی، لیکن ایسی پاسبلٹی تو کبھی بھی نہیں بنتی رہی ہے۔ اچھا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو، جیسے ہم نے کہا ایک چیز، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیک کری ہیں، ہر چیز ہر ایک کو میسر نہیں ہے، اس طرح سے کوالٹی آف ڈسٹریبیوشن یا جو بھی ہے وہ نہیں اس طرح سے پرووائڈ کیا جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کہاں پہ لیک کر رہا ہے اور کیا چیزیں جو ہے بہتری اور تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ایک بہت بڑا لیولر ہے، کہ آپ کسی بھی گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، وہ آپ بہت دولت مند گھر سے ہوں یا آپ بالکل آپ بمشکل گزارا کر رہے ہوں، تو جب آپ یونیورسٹی آتے ہیں آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ جب آن لائن کلاسز جاتی ہیں نا، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سارے اپر مڈل کلاس اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تو گھر میں بیٹھ جائیں گے، ویڈیو لگا لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک تو ایک سپیس ملتا ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اسکالرشپ آفر کریں، بہت سی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں، اور اسکالرشپ صرف میرٹ بیسڈ، مطلب میرٹ کا مطلب بہت زیادہ ذہین ہونا نہیں ہوتا۔ آپ نیڈی اسٹوڈنٹس کو دیں، آپ جو جو کرنا چاہتے ہیں وہ چیز، نہیں، آپ ایسے لوگوں کو دیں جن کے پاس زندگی میں آپشنز نہیں ہیں، ہم دیتے ہیں، وی ڈو دیٹ، مائنورٹیز کو دیتے ہیں ہم، ایسے جو گروپس ہیں جو کہ کمزور ہیں ملک میں، ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی اتنی مالی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایف سی میں پڑھ سکیں، تو ایک تو اس کو براڈ کرنا چاہیے، تاکہ دیکھیں دنیا کے مسائل کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، لائف از لائک دیٹ، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں۔ تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو جائیں، اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں ایس ایل اوز، تو وہ ہم اسٹوڈنٹ پہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میں یہ پڑھانا چاہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یہ پڑھیں گے، تو جب وہ پڑھتے ہیں کورس آؤٹ لائن کو تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ دیز آر پیڈاگوجیز ہیں جو بیسکلی اسٹوڈنٹ فوکسڈ ہوتی ہیں، ایسے ہی تو یہ ساری چیزیں ملا کے نا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو آفر کریں، ہیلپ کریں، تاکہ ان کو لگے کہ یہ ان کے لیے ہے، اینڈ دین یو کین گروم somebody into good citizens, into successful people, give them confidence۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، صرف پڑھ کے گریڈز لے کے نکل جانا تو کافی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہے، تھیوریٹیکل صرف اسٹڈی کر کے ہم صرف پیپرز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، اور صرف ٹینشن کیا ہوتی ہے جی پی اے کی، اتنے لینے ہیں، اتنے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، بس اسی چیز میں نا، اسی پریشر میں ہم نکل کر آ جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو نکھارنے کا، اس طرح سے باہر آنے کا نا موقع نہیں ملتا ہمیں۔ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں، اگر میں نے بھی میتھس میڈیا کیا ہوا ہے تو اس میں بھی بہت ساری پرابلمز جو ہیں، ہرڈلز آئی ہیں، بعد میں ہمیں لگتا تھا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، جیسے بہت ساری یونیورسٹیز، اور میرے جو فیلوز ہیں یہاں پہ جو فرینڈز ہیں وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سیم ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو وہ دیا جاتا ہے اسپیس، باقی نہیں دیا جاتا ایک طرح سے، تو یہ بہت ضروری ہے مارکیٹ میں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بزنس میں انٹرسٹ ہے، تو اگر ہم پریکٹیکل مارکیٹ میں جائیں جو بیسکلی مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی بڑا ایک اچھا کمپیریزن جیسے آپ نے کیا، اگر کمپیوٹر سائنس ہے تو ساتھ بزنس ہے، کیونکہ وہی ساتھ لے کر چل رہا ہے اس کو۔ جیسے میتھس کام کے ساتھ آپ کمپیوٹر سائنس لے لیں، اٹ ول ریئلی ہیلپ یو، وہ بھی آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ جی ہاں، ہاں جی، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لگتا ہے کہ شاید یوزفل نہیں ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ایسے بھی ہو جانا چاہیے۔ تو جب آپ آ کر بتاتے ہیں نا، جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ لبرل آرٹس جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو میں ایک طرح سے رش کرتی ہوں کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پیغام دیں، لیکن میں اوور آل جو ہماری ایجوکیشن کمیونٹی ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری یہ بڑی خواہش ہے، ہم کرتے بھی ہیں، کہ ایک تو ہمیں یونیورسٹیز کو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کرنا چاہیے، فوکس اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے، ہم بھی کبھی اسٹوڈنٹ رہے تھے، ہم نے بھی کام کیا، بٹ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو دینا ہوتا ہے، اینڈ ایٹ دیٹس دا پوائنٹ ویئر یو کین سیکریفائز یور ایگو اینڈ تھنک اباؤٹ پیپل ہو آر دیئر ٹو لرن، تو وہ بہت ضروری ہے۔ وہ فیض صاحب نے کہیں کہا تھا نا کہ طالب علموں کے نام ان کی بہت مشہور نظم ہے، جو کتاب و قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے، اہل طبل و علم کے دروں پر پہنچے، جہاں بٹ رہے تھے گٹھا تو بے انت راتوں کے سائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ آئیں اور مایوس چلے جائیں، ہونا یہ چاہیے کہ یونیورسٹیز جو ہیں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ اساتذہ اور ان کے ساتھ پڑھنے والے وہ اپنے آپ کو ایک ہی گھر میں محسوس کریں۔ بالکل اس طرح سے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی، آپ کا جو پیشن ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اسی پہ کریں، اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تمام یونیورسٹیز، جو کالج یا ادارے یا والدین ہیں، اس چیز پر لازمی فوکس کریں۔